ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العلي العظيم رب سيد الشريف والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جما جما کے۔ آج کی دو رکعات انتہائی خوشی اور مسرت یہ محفل ہے۔ ہمارے مسجد کے علماء اور خادم اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ جہاں پر پہنچنا اور اس سفر کا آغاز خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے۔ برادران، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں شرط لگا اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھو، یعنی پورے آداب، پورے شرائط، پورے اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ ایک ایک قدم پر فیصلہ ہونا ہے۔ تو چونکہ اس سفر میں صرف اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سفر حرمین کے ہر قدم کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ہم حضرت علی رحمہ کی ناک شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا۔ یہ وہ امام جن کو 55 قلوب پہ عبور تھا، جنہوں نے کنز ایمان ترجمہ اور 1000 سے زائد کتب و رسائل امت کو دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ حج کے لیے گئے۔ تو یہ نام شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ ایک سفر تجارت کا ہوتا ہے، ایک سفر سیر و سیاحت کا ہوتا ہے، مگر یہ سفر حضور کے لیے تھا۔ شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل بنائے کعبہ و بنا، لولا قوال صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ظلم کر بیٹھے تھے ابھی آپ کے پاس آ جاتے، پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافیاں مانگتے اور میرا محبوب ان کی سفارش کرتا، وہ سب کچھ معاف ہوتا۔ منافقوں کے بارے میں یہ پیغام قرآن شریف جو حضور کا امت ہی ہو اس کی بات ہی بات ہے۔
حضرت علی رحمہ نے مجرم کو لائے آئے ہیں جاؤ کا ہے پروان، پھر رد ہو کب یہ شان غریبوں کے در کی ہے، تو وہاں یقین کے ساتھ کرم کی بہاریں دینے کے ساتھ یہ قدم اٹھنے چاہیے۔ میں آج جب باتیں وہ بتا رہا ہوں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی۔ احرام باندھنا ہے، 2 نفل ادا کرنا، گھر سے غسل کر لے، وہاں وضو کر کے 2 نفل، اور پھر احرام کی حالت میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے قبول بھی فرما، اس کو آسان بھی فرما۔ یہ کیا پھر سر سے کپڑا اتار دیا جاتا ہے اور زبان پر یہ ترانہ جملہ دل و جان سے پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ کریم میں حاضر ہوں، یہ دعا یاد کروانے کا سب احباب برا حضرات ہیں، آپ ان چیزوں کو اچھی طرح جلدی یاد کر لیں گے۔ تو فرمایا ترجمہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بے شک سب خوبیاں اور کمالات و احسانات سب آپ کی طرف سے ہے، سارا ملک آپ کا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بس حضور نے فرمایا، میرے استاد محترم نے کتاب میں لکھا کہ جب احرام باندھ کر یہ جملہ زبان سے جب انسان ادا کرتا ہے تو فرمایا اس کے دائیں اور بائیں جس قدر زمین کی لمبائی ہوتی ہے، اس زمین کے ایک ایک ذرہ اور تمام شجر و حجر اور مٹی کے ڈھیرے بھی یہ کلمہ ساتھ ہیں۔ قسمت والوں کا اعزاز کرتا ہے۔ اب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر، انشاءاللہ باقی باتیں سفر میں آپ کو معلوم ہو جائیں۔ سب سے بڑا اعزاز پہلی نگاہ جب پڑے گی، بڑے بڑے بزرگ گئے، حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ نے پہلی بار جب بیت اللہ کو دیکھا تو اللہ پاک کے جلال کی تاب لگائے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اپنی بات ہوا کرتی ہے، تو پہلی نظر جب پڑے تو فرمایا اس پہلی نظر کے وقت تفتح ابواب السماء، اس پہلی نظر ڈالنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس وقت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا گفٹ ہے۔ تو پھر ہمارے آپ سب احباب جو جا رہے ہیں وہاں پھر سب کو یاد رکھنا، بس ایک دعا ضرور مانگنی ہے، یا اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرما، اسی پہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے کیا جائے گا، اور میرے برادران حدیث شریف ہے حجر اسود کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فرمایا حجر اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اس حجر کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو مصافحہ کا شرف عطا فرماتا، یہ بہت ہے، اس لیے طواف کا آغاز حجر اسود سے۔ تیسری بات جو توجہ جن چیزوں پر نہیں ہے میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں، رکن یمانی یہ پہلے یعنی حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے، 4 کونے ہیں، مشرقی کونا حجر اسود ہے اور اس سے پہلے جنوب مغربی کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نکر پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جب کوئی وہاں دعا کرتا ہے تو وہ سارے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور
مسجد کی خدمت کا حق ادا ہو چکا، اس گھر سے رب نے بڑے گھر میں آپ کو بلا دیا، اس گھر سے بڑے گھر میں۔ اور وہ حدیث میں بارہا بتائی کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے آباد کر دیتا ہے۔ تو آپ کا آغاز ہو چکا، برادران 7 چکر ہیں، وہ سارا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیا جائے گا، آپ دیکھیں گے۔ پھر جب 7 چکر پورے ہو جائے تو اس میں پھر آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور ان 7 چکروں میں پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں حضور نے رمل فرمایا، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے تیز چلنا ہے۔ 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا، یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کی اجازت نہیں ہے۔ تمام نمازیں حرم شریف میں ادا کریں۔ اللہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہر نماز لاکھ کے برابر ہے۔ تو باقی صفا مروا پھر آپ آ جائیں گے، زمزم شریف پینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم بابرکت غذا بھی ہے، بیماری کی شفا بھی ہے، اور فرمایا زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اس کو کثرت سے پینا ہے، صحیح کرنی ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے پھر آپ نے صفا مروا کی طرف جانا ہے۔ صفا سے آغاز، پھر مروا 1، مروا سے صفا 2، صفا سے مروا 3، پھر مروا سے صفا 4، پھر صفا سے مروا 5، پھر مروا سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروا 7 چکر ہو جائیں گے۔ اور درمیان میں جہاں گرین لائٹس لگی ہوں گی وہاں تیز چلنا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا وہاں تیز چلی قیامت تک یہ سنت بن چکی۔ سو برادران یہ ساری چیزیں ہیں، باقی معاملات آپ انشاءاللہ حجاج کے کافی محسوس۔ آخری بات، اب مدینہ منورہ کے لیے روانگی جب ہو تو پھر حفیظ قائد کا وہ شعر ہے، یہاں پھر وہ ادب احترام نیاز عاجزی بڑھ جائے گی۔ انہوں نے فرمایا تھا شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل گیا، شوق نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل گیا، یہ پوچھا حبیب ہے پلکوں سے چل گیا۔ میرے برادران، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بہت بڑا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بس ایک شعر ہے وہ سننے کی حدیث ذہن میں رکھ کر حاضری دینی ہے۔ ہم اس لیے آپ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے، ہم سمجھیں گے ہم وہاں پہنچ گئے، اس بارگاہ میں بڑے بڑے گئے۔ حضور کی یہ حدیث ذہن میں رکھ کر سامنے جانا ہے جاری کے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا سخی خود اللہ ہے، اللہ اجود جودہ، سب سے بڑا وہ آپ ہے۔ پھر فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، اور پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا میں سخی۔ ہم بکاری وہ غریب، ان کا خدا ان سے فضل اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفہ فی الانام سواک، یا رسول اللہ میں آپ کے جود و سخا کا طالب ہوں، ابو حنیفہ کا اس کائنات میں یا رسول اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ سو یہ آپ نے اس بارگاہ میں جب جانا ہے، انتہائی ادب ہے۔ حضرت چشتی علیہ رحمہ کی بخشش اسناد سے ہوئی تھی، اور علامہ شہزاد مجددی صاحب کی پوری تصویر لکھی میں ایک شعر، انہوں نے فرمایا گو حاضر دربار ہیں سب عالم عامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، وہ سانس روک لیتی ہیں
اور میں نے آج ہی پڑھا ایک بزرگ مصدع شریف سے محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہاں گئے تو کھانا پینا چھوڑ دیا، بالکل معدہ میں پانی بس کھانا پینا چھوڑ دیا۔ فرمایا اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے پیشاب کی حاجت نہ ہو، یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ میں یہاں پیشاب ادب رسول ہے۔ سو میرے برادران، فرمایا وہ حاضر دربار ہے سب عالم عامی، روتے ہوئے سانسیں میں یہاں نامی گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی معلوم نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے جبرائیل میں مگر عرش ہے۔ حضور کی بارگاہ میں امام احمد قسطلانی مواہب دنیا میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ حضور جس طرح اپنی زندگی میں حیات تھے اسی طرح حضور زندہ ہیں اور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات سے بھی واقف، ان کی نیتوں سے، ان کے ارادوں سے، ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب چیزیں حضور پر بالکل روشن ہیں، جن پہ کوئی پوشیدگی نہیں ہے، راستہ بھر درود پاک ذکر الہی۔ اور جب مسجد شریف میں قدم رکھے تو فرمایا پوری اطمینان کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ آپ کو نیند آ رہی ہو، نہیں، پوری حشاش ہو کر تمام ضروریات سے فارغ ہو کر باوضو غسل مسواک پاکیزہ کپڑے خوشبو جب مسجد شریف کے دروازہ پر حاضر ہو تو سلام عرض کرنا، السلام کچھ دیر پہ رک جائیں۔ اس میں حکمت لکھی کہ جب آپ کچھ دیر ٹھہرو گے تو آپ نے یوں سمجھیں کہ آپ حضور سے حاضری کی اجازت مانگتے ہیں، رک جائیں حضور اجازت دیں، اللہ بسم اللہ کہہ کر اعتکاف کی نیت کر کے پوری طرح میں سیدھا پاؤں دایاں پر رکھ کر داخل ہوا۔ مسجد نبوی شریف میں کوئی آواز پہنچی نہیں،